محرم الحرام کے وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے، چونکہ اس ماہ میں قتال حرام ہے تو اس لیے یہ محترم کہلاتا ہے۔ اس میں عاشورہ کے دن کا بہت رتبہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی، قلم کو پیدا کیا گیا۔ آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا۔ عاشورہ کے دن کیے جانے والے کام۔ عاشورہ ایک معتبر اور عزت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر پر ہر بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا اور تعاون کرنا بھی اہم ہے۔ عاشورہ کے روز غسل کرنا۔ عاشورہ کے دن غسل سے بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ عاشورہ کے دن توبہ و استغفار کرنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے والے کو توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اپنی قوم کو حکم دو وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، اور ان کی مغفرت میں قبول کروں گا۔ دسترخوان کو وسعت دینا۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے گھر میں دسترخوان کو وسعت دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ویسا ہی پایا۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ 10ویں محرم شریف یعنی عاشورہ کے دن روزے رکھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ امام الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل گناہ مٹا دے گا۔ اور عاشورہ کے دن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، عاشورہ کے دن سیاہ کپڑے پہننا، سینہ کوبی کرنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، چھری سے بدن زخمی کرنا حرام اور گناہ ہے، اور ایسے افعال پر وعید سنائی گئی ہے۔ سیدنا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 4 خصلتیں جاہلیت کا کام کریں گی: فخر کرنا اپنے حسب میں، طعن کرنا، عیب نکالنا لوگوں کے نسب میں، بارش طلب کرنا ستاروں سے، اور ماتم میں نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والے مرنے سے قبل اگر توبہ نہ کریں تو ایسے کھڑے کیے جائیں گے کہ ان کی حالت اس طرح ہوگی، گندک کی قمیض سے، اور قمیض خارش کرنے والی ہوگی۔ ماہ محرم کی دعائیں، نوافل اور روزے۔ دعا: پہلی محرم الحرام کو جو یہ دعا پڑھے گا تو شیطان لعین سے محفوظ رہے گا اور سارا سال فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر رہیں گے۔ اللہم انت الابدی القدیم
وهذه السنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم ذو الجلال والإكرام۔ محرم کے روزے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی محرم کے یہ 3 روزے رکھے گا، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن کے، تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی محرم کے پہلے 10 دن عاشورہ تک روزے رکھے گا تو فردوس اعلیٰ کا وارث و مالک ہوگا۔ محرم کی پہلی رات کے نفل، جس رات ماہ محرم کا چاند نظر آ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ پڑھے تو بہت ثواب پائے گا۔ 6 نفل پڑھیں، 2 گانا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا کریں گے اور ہر محل میں ہزاروں دروازے یاقوت کے ہوں گے۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہم پر تو اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔